اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں دھماکے رائٹرز کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ تہران میں دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ دارالحکومت تہران میں دھماکے سنائی دیے گئے ہیں۔ رائٹرز کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تہران میں دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بین الاقوامی خبرساز ایجنسی رائٹرز یہ رپورٹ کر رہی ہے۔ شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے ہٹ جانے کا کیس حق کے دفاع ختم کرنے کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 6 مارچ کو سماعت کرے گا۔ لاہور فضائی آلودگی کی لپیٹ میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 334 ریکارڈ، دلی 218 AQI کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ خوارج پاک فوج کے نشانے پر آپریشن غضب للحق پوری شدت سے جاری۔ رات بھر کارروائیاں، افغان طالبان رجیم کے 331 کارندے ہلاک، 500 سے زائد زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق 104 پوسٹیں تباہ، 22 پر قبضہ، 163 ٹینک اور بختربند گاڑیاں بھی نیست و نابود کر دی گئیں۔ افغان طالبان کے ہم ٹھکانے صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ کانڈکسی بیس، خیبر پوسٹ، نیو افغان 8 اور ڈیلٹا پوسٹ بھی ملبے کا ڈھیر۔ عماری، غلام خان، شاگا پوسٹ، اعلیٰ جرگہ تھانہ اور رحیم تھانہ پوسٹ بھی مٹی کے ڈھیر میں تبدیل۔ میران شاہ سیکٹر میں بھی اہم اہداف حاصل، دشمن بھاگ نکلا۔ دفاع وطن کے دوران پاک فوج کے 12 جوان شہید، 27 زخمی۔ فتنہ الخوارج کے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پولیس انصبات پر حملے، تھانہ متنی چوکی، بٹبیر، بنو کنگر اور کاشف پل پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ 2 اہلکاروں سمیت 6 افراد زخمی۔ آئی جی کے مطابق حملے پسپا کر دیے گئے۔ بنیان و مرصوص میں بھارت اور اب افغانستان کا شوق پورا کر دیا۔ دشمنوں، ماسٹر پراکسی اور سہولت کاروں کو بھرپور جواب دیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے اور کروانے والے کہیں بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ ڈی جی ISPR کا 2 ٹوک پیغام، کہا طالبان رجیم کو پاکستان یا کالعدم دہشت گرد تنظیموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ افغان طالبان نے کہا تھا اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی کارروائیاں ناقابل قبول۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے۔ وزیر اعظم کا 2 ٹوک پیغام، شہباز شریف کا GHQ کا دورہ، عسکری قیادت کی بریفنگ۔ امریکی صدر کا پاک افغان کشیدگی میں مداخلت سے انکار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان بہت اچھا کام کر رہا ہے، مداخلت نہیں کروں گا۔ پاک فوج شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے پاس عظیم وزیر اعظم اور بہترین فیلڈ مارشل ہیں، ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، دونوں کا بہت احترام کرتا ہوں۔ امریکہ افغان طالبان کے خلاف پاکستان کی حق دفاع کا حامی۔ امریکی نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور کا سیکریٹری خارجہ سے رابطہ۔ ایلسن ایم ہوکر کی طالبان حملوں کے خلاف پاکستان کے اقدام کی حمایت، کہا واشنگٹن صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے۔ سوویت یونین کے خلاف جنگ میں پاکستان افغانستان کے ساتھ کھڑا تھا۔ افغان قیادت اور خاندان دہائیوں تک پاکستان کے مہمان رہے۔ خواجہ آصف کا سراج الدین حقانی کے بیان پر سخت رد عمل، کا ہم آپ کی آپس کی لڑائیاں ختم کراتے رہے، سب کو وقع و معظمہ لے جا کر صلح کراتے رہے۔ صلح کیا ملا؟ قاتلوں کو پناہ دی جا رہی ہے۔ ہماری روایت، ثقافت اور دین سکھاتا ہے کہ جس گھر میں پناہ لی ہو اس کی خیر مانگتے ہیں۔ Great Prime Minister, you have a great general there, you have a great leader that I think two of the people that I really respect a lot. And I think that Pakistan is doing terrifically well. امریکی صدر کا پاک افغان کشیدگی میں مداخلت سے انکار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان بہت اچھا کام کر رہا ہے، مداخلت نہیں کروں گا۔ پاکستان شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں۔ پاکستان کے پاس عظیم وزیر اعظم اور بہترین فیلڈ مارشل ہے، دونوں افراد کا بہت احترام کرتا ہوں۔
افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف امریکہ کا پاکستان کے دفاعی حق کی حمایت کا اعلان. امریکی نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور کا سیکرٹری خارجہ سے رابطہ. ایلسن ایم ہوکر کی طالبان حملوں کے خلاف پاکستان کے اقدام کی حمایت. کا واشنگٹن صورتحال کا قریبی جائزہ لے رہا ہے. افغان سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. یورپی یونین کا رد عمل. تنازع کے حل کے لیے سفارتکاری پر زور. فریقین سے کشیدگی میں کمی لانے کی درخواست. متحدہ عرب امارات کا پاک افغانستان جھڑپوں پر تشویش کا اظہار. فریقین سے اختلافات کو صفاتی ذرائع سے حل کرنے کی اپیل. پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے اورکزئی میں ریلی. سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت عوام کی بڑی تعداد میں شرکت. افغان طالبان کو منہ توڑ جواب پر پاک فوج کو خراج تحسین. کرک کی مساجد میں ملک کی سلامتی، امن اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں. ریاستی رچ برقرار رکھنے کا عزم. کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ آپریشن. 24 غیر قانونی مقیم افغان باشندے گرفتار. اسلام آباد، راولپنڈی، مری، جہلم اور اٹک میں کارروائیاں. غیر قانونی مقیم 83 افغان شہری ہولڈنگ سینٹرز منتقل. امریکہ کا ایران سے ایٹمی پروگرام مکمل طور پر ختم کرنے کا مطالبہ. کوئی یورینیم افزودگی نہیں، 20% بھی نہیں. صدر ٹرمپ کا دو ٹوک اعلان. کہا ہم ایران سے خوش نہیں. مذاکرات مطلوبہ حد سے آگے نہیں بڑھ رہے، جو افسوسناک ہے. ایران امریکی انسپیکٹرز کو رسائی دینے کو تیار. معاہدہ پہلے سے بہتر ہوگا. عمانی وزیر خارجہ کا دعویٰ. کہا جامع معاہدے کے لیے ابھی کچھ تفصیلات طے ہونا باقی ہے. امریکی حملوں کے بغیر بھی پیش رفت کے خواہش مند ہیں. اسرائیل کی غزہ میں درندگی تھم نہ سکی. بیت اللحیہ اور خان یونس میں بے گھر افراد کے خیموں پر بمباری. مزید 3 فلسطینی شہید، 3 سے زائد زخمی. بولیویا میں فوجی طیارہ گر کر تباہ. صرف 15 افراد ہلاک، 30 سے زائد زخمی. طیارہ مرکزی بینک کے نئے کرنسی نوٹ لے جا رہا تھا. نوٹ سڑک پر بکھر گئے. پولیس نے واٹر کینن اور آنسو گیس کے شیل فائر کر کے ہجوم کو منتشر کیا. چین کا پاکستان کی خود مختاری کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعلان. وزیر اعظم سے پاکستان میں چینی سفیر کی ملاقات. علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. شہباز شریف کا چینی شہری اور سرمایہ کاری کا تحفظ یقینی بنانے کا عزم. سی پیک منصوبوں کی رفتار تیز کرنے پر زور. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی اور ترک وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ. پاکستان نے اپنی علاقائی سالمیت کا دفاع کا حق استعمال کیا. اسحاق ڈار نے افغان جارحیت پر پاکستانی موقف اور رد عمل سے آگاہ کیا. سعودی وزیر خارجہ کا پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ. تینوں رہنماؤں کا رابطے جاری رکھنے پر اتفاق. خطے میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور. افغانستان سے دراندازی کے خلاف سینٹ میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور. ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے پوری قوم متحد. مسلح افواج اور سیکورٹی اداروں کی مکمل حمایت کا اعادہ. عالمی برادری طالبان رجیم کو علاقائی امن داؤ پر لگانے سے روکے. قرارداد کا متن. مشرق وسطی میں جنگ کے سائے گہرے. امریکہ کا فوجی قوت میں مزید اضافہ. مختلف ممالک کا ایک بار پھر اپنے شہریوں کو ایران فوری چھوڑنے کی ہدایت. برطانیہ کا ایران میں سفارت خانے بند کرنے کا اعلان. اسرائیل میں بھی سفارتی عملے کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا حکم. فرانس کا اپنے شہریوں کو اسرائیل کا سفر نہ کرنے کی ہدایت. مذاکرات کی راہ ہموار. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ. محمود خان اچکزئی کی رانا ثناء اللہ اور طارق فضل چودھری سے اہم ملاقات. سیاسی صورتحال اور اپوزیشن کے ایجنڈے پر بات چیت. حکومت کا سیاسی افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنے پر زور. اپوزیشن لیڈر اپنے تحفظات اور خدشات وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے. سری لنکا کو 64 رن سے ہراؤ یا 13.1 اوور میں ہدف حاصل کر کے دکھاؤ. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے پاس سیمی فائنل میں جانے کا آخری موقع. سپر 8 کے آخری میچ شاہینوں کا آج سری لنکا سے مقابلہ ہوگا. پاکستان میچ ہارا یا مطلوبہ رن ریٹ حاصل نہ کر سکا تو نیوزی لینڈ کی ٹیم سیمی فائنل کھیلے گی.